Next is a speech in Urdu with the topic Relation of Love and Affection between Husband and Wife by Muhammad Ahmad Rashid Sahib, Regional Mubarak, Germany. Walaikum أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدر مجلس و سامعین کرام، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے میاں بیوی کے درمیان پیار اور رحم کا رشتہ۔ آج کی دنیا میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حدود و قیود اور میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت بڑا معمہ بنا ہوا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت دنیا کے اہم ترین سوالات میں سے ایک سوال عورت اور مرد کے تعلقات کا ہے۔ ایک طرف اس روشنی کو لیں جو آج سے 1350 برس پہلے عرب میں نمودار ہوئی، جس نے انسان کے ذہن میں یہ فکر اور خیال پیدا کرنے کی کوشش کی کہ عورت بھی انسان ہی ہے۔ قرآن کریم میں مرد کو مخاطب کر کے عورتوں کے متعلق وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ایک چھوٹا سا فکرہ فرمایا گیا جو عظیم الشان نتائج پیدا کرنے والا تھا۔ پھر فرمایا یہ آواز ان آوازوں میں سے ایک تھی جن کی حقیقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے وابستہ تھی۔ عورت اور مرد کے تعلق کا مسئلہ ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے جس کے حمل کے لیے 13 صدیاں درکار تھیں، اور اب اس نے ایسی شکل اختیار کر لی ہے کہ دنیا حیران ہو رہی ہے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ اب عورت نے اس امر کا احساس کیا ہے کہ میری حریت کا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ مرد جو عورتوں کو خدمتگار بلکہ غلام سمجھتے تھے اور جو اپنے اکرام کی خاطر بیوی سے ہر قسم کی خدمت لیتے تھے، حیران ہیں کہ ہماری زندگی اب کس طرح گزرے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان سے پوشیدہ ہے اور ان کے سامنے وہی احساس ہے جو ان کو ورثے میں ملا ہے، اور وہ حیران ہو رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ ایک تغیر یورپ میں رونما ہوا ہے، وہاں مرد اپنی جگہ اور عورت اپنی جگہ چلا رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں اپنی جگہ سے ہل گئے ہیں، اور اکھڑنا ہمیشہ درد پیدا کرتا ہے۔ ان کو آرام اسی وقت حاصل ہوگا جب اسلام نے مرد و عورت کے جو حقوق بتائے ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں مسلمان عورتوں میں بھی وہی باتیں پیدا ہو رہی ہیں جو دوسری قوموں میں ہیں، مگر افسوس ہے کہ مسلمان بجائے اس کے کہ ان کا علاج قرآن کریم سے پوچھیں، یورپ کا طریق اختیار کر رہے ہیں۔ اس لیے وہی بے چینیاں جو یورپ میں ہیں ان میں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ قرآن کریم پر عمل کرنے سے گو رسم و رواج کا مقابلہ کرنے میں تکلیف تو ہوگی، مگر اس کا انجام نیک ہوگا۔ عورت اور مرد کے حقوق کے متعلق دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہونے والا ہے، مگر ضروری ہے کہ وہ تغیر قرآن کریم کے مطابق ہو۔ معزز سامعین، عائلی زندگی کا وہ بنیادی پتھر جو جیون ساتھی کے طرز انتخاب سے رکھا جاتا ہے، اسی پر مستقبل کی جنتی یا جہنمی زندگی کی عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اسلام نے رشتہ کے انتخاب میں جذبات سے نہیں، کثرت دعا، عقل سلیم اور قول سدید سے کام لینے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاظفر بذات الدین تاربت یداک کا حکم دے کر اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ وہ جیون ساتھی کے انتخاب میں دوسری ساری باتوں کو ثانوی حیثیت دے اور دین اور اخلاق کے پہلو کو اس انتخاب کی بنیاد بنائے۔ مگر آج مسلمانوں کا مغرب زدہ طبقہ رشتوں کی تلاش کا ایک ذریعہ انٹرنیٹ اور جدید ٹیکنالوجی کو بنائے ہوئے ہے۔ دو اجنبی انسانوں کے تعلقات کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے اور بسا اوقات دیکھتے ہی دیکھتے یہ تعلق رشتہ ازدواج کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اپنے وقتی نفسانی جذبات سے مغلوب مغربی طرز زندگی سے مرعوب لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا رشتہ ازدواج بھی انہی خطوط پر چلنے لگ جاتا ہے جن پر آج مغربی معاشرہ چل رہا ہے۔ دعا، قول سدید اور عقل سلیم کو نظر انداز کر کے اجنبی لوگوں کے ساتھ اس طرح رشتہ ازدواج کی پہلی اینٹ رکھنے والے اس طبقے کو آئندہ کی زندگی میں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس زمانے میں جو طرح طرح کی بد چلنیوں کی وجہ سے اکثر لوگوں کی نسل خراب ہو گئی ہے، لڑکیوں کے بارے میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ بڑی بڑی تلاش کے بعد بھی اجنبی لوگوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے کئی بد نتیجے نکلتے ہیں۔ بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے باپ یا دادوں کو کسی زمانے میں عاشق تھی اور کئی مدت کے بعد وہ مرض ان میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض لڑکیوں کے باپ دادوں کو جذام ہوتا ہے تو کسی زمانے میں وہی مادہ لڑکیوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض میں سل کا مادہ ہوتا ہے اور بعض میں دگ کا مادہ، اور بعض کو بانجھ ہونے کی مرض ہوتی ہے، اور بعض لڑکیاں اپنے خاندان کی بد چلنی کی وجہ سے پورا حصہ تقوی کا اپنے اندر نہیں رکھتیں۔ ایسا ہی اور بھی عیوب ہوتے ہیں کہ اجنبی لوگوں سے تعلق پکڑنے کے وقت معلوم نہیں ہوتے۔ ایک اور نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، ہماری قوم میں یہ بھی ایک بد رسم ہے کہ دوسری قوم کو لڑکی دینا پسند نہیں کرتے بلکہ حت الوسع لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ سراسر تکبر اور نخوت کا طریقہ ہے جو احکام شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ رشتہ ناطہ میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے نکاح کیا جاتا ہے وہ نیک بخت اور نیک وضع آدمی ہے اور ایسی آفت میں مبتلا تو نہیں جو موجب فتنہ ہو، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں قوموں کا کچھ بھی لحاظ نہیں، صرف تقوی اور نیک بختی کا لحاظ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنو، میاں بیوی کا تعلق 1 گھنٹے کا نہیں، ساری عمر کا ہے، ساری عمر کا نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں قیامت تک کا ہے۔ جیسا بیج ہوگا ویسا ہی پھل لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح میں بھی دینی طور پر ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ لڑکی ذات الدین ہو، لڑکے کے اخلاق خراب نہ ہوں۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی، اس نکاح کی بنیاد کسی ایسے نیک اصل پر تھی کہ اس سے نبی ہی نبی پیدا ہوتے چلے گئے۔ لوگ ایسی باتوں کا بہت کم خیال رکھتے ہیں اور وقت پر جس طرح بن پڑے اپنی غرض کو حاصل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میاں بیوی کے تعلق پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں، نہایت نیک قسمت اور سعید وہ آدمی ہے کہ جس کو اہلیہ صالحہ محبوبہ میسر آ جائے کہ اس سے تقوی طہارت کا استحکام ہوتا ہے اور ایک بزرگ حصہ دین اور دیانت کا مفت میں مل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تقریباً تمام نبیوں اور رسولوں کی توجہ اسی بات کی طرف لگی رہی ہے کہ انہیں جمیلہ، حسینہ، صالحہ بیوی میسر آوے جس سے گویا انہیں ایک قسم کا عشق ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت ایک مشہور واقعہ ہے، اور لکھا ہے کہ اسلام میں پہلے وہی محبت ظہور میں آئی۔ سو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ جل شانہ آپ کو یہ نعمت عطا کرے۔ میرے نزدیک یہ نعمت اکثر نعمتوں کی اصل الاصول ہے
اور چونکہ مومن اعلیٰ درجے کے تقوی کا طالب کیونکہ مومن اعلیٰ درجے کے تقوی کا طالب و جویاں بلکہ عاشق و حریص ہوتا ہے، اس لیے میری رائے میں وہ گھر بہشت کی طرح پاک اور برکتوں کا بھرا ہوا ہے، جس میں مرد اور عورت میں محبت و اخلاص و موافقت ہو۔ اسی طرح آپ نے نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اول کی وفات پر ان کے نام ایک تعزیتی خط میں تحریر فرمایا، میاں بیوی کا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کے درمیان اسرار ہوتے ہیں، بیوی میاں ایک ہی بدن اور ایک ہی وجود ہو جاتے ہیں، ان کو سادہ مرتبہ اتفاق ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ سوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا عضو ہو جاتے ہیں، بسا اوقات ان میں ایک عشق کی سی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس محبت اور انس پکڑنے کے زمانے کو یاد کر کے کون دل ہے جو پر آب نہیں ہو سکتا؟ یہی وہ تعلق ہے جو چند ہفتے باہر رہ کر آخر فی الفور یاد آ جاتا ہے۔ ایسے تعلق کا خدا نے بار بار ذکر کیا کہ باہم محبت اور انس پکڑنے کا یہی تعلق ہے۔ بسا اوقات اس تعلق کی برکت سے دنیوی تلخیاں فراموش ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس تعلق کے محتاج تھے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمگین ہوتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ کی ران پر ہاتھ مارتے اور فرماتے، ارحنا یا عائشہ، یعنی اے عائشہ ہمیں خوش کر کہ ہم اس وقت غمگین ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنی پیاری بیوی پیارا رفیق اور رئیس عزیز ہے، جو اولاد کی ہمدردی میں شریک غالب اور غم کو دور کرنے والی اور خانہ داری کے معاملات کی متولی ہوتی ہے۔ جب وہ یک دفعہ دنیا سے گزر جاوے تو کیسا صدمہ ہے اور کیسی تنہائی کی تاریکی چاروں طرف نظر آتی اور گھر ڈراؤنا معلوم ہوتا ہے۔ معزز سامعین، عائلی زندگی کو پیار اور محبت کی آماجگاہ بنانے کے لیے دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ اصلح لی فی ذریتی، میرے بیوی بچوں کی بھی اصلاح فرما۔ سو اپنی حالت کی پاک تبدیلی اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور بیوی کے واسطے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر فتنے اولاد کی وجہ سے انسان پر پڑ جاتے ہیں اور اکثر بیوی کی وجہ سے۔ دیکھو پہلا فتنہ حضرت آدم علیہ السلام پر عورت ہی کی وجہ سے آیا تھا، غرض ان کی وجہ سے اکثر انسان پر مصائب شدائد آ جایا کرتے ہیں، تو ان کی اصلاح کی طرف بھی پوری توجہ کرنی چاہیے اور ان کے واسطے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک احمدی مرد کو کن اوصاف سے متصف دیکھنا چاہتے تھے، اس کی ایک مثال ملاحظہ ہو۔ آپ نے ایک مرتبہ نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے لکھا، آپ نے اپنے گھر کے لوگوں کی نسبت جو لکھا تھا کہ بعض امور میں مجھے رنج پیدا ہوتا ہے، سو میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ میرا یہ مذہب نہیں ہے۔ فرمایا، سو میں آپ کو یہ اطلاع دیتا ہوں کہ میرا یہ مذہب نہیں ہے، میں اس حدیث پر عمل کرنا علامت سعادت سمجھتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ یہ ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ عورتوں کی طبیعت میں فرمایا، عورتوں کی طبیعت میں خدا تعالیٰ نے اس قدر کجی رکھی ہے کہ کچھ تعجب نہیں کہ بعض وقت خدا اور رسول یا اپنے خاوند یا خاوند کے باپ یا مرشد یا ماں یا بہن کو برا کہہ بیٹھیں اور ان کے نیک ارادے کی مخالفت کریں۔ سو ایسی حالت میں بھی فرمایا، ایسی حالت میں بھی ایک مناسب روب کے ساتھ اور کبھی نرمی سے ان کو سمجھا دیں اور ان کی تعلیم میں مشغول رہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کریں اور مروت اور جوان مردی سے پیش آویں اور ان کو سمجھاتے رہیں کہ مسلمان کے لیے آخرت کا فکر ضروری ہے تاکہ خدا تعالیٰ مصیبتوں سے بچاوے۔ وہ ہیبت ناک چیز جو خامند اور بیوی اور بچوں اور دوستوں میں جدائی ڈالتی ہے، جس کا دوسرے لفظوں میں نام موت ہے، دعا کرنا چاہیے کہ وہ بے وقت نہ آوے اور تباہی نہ ڈالے، اور نرم دل رکھنا چاہیے۔ ان کو سمجھا دیں کہ نماز کی پابندی کریں، نماز جناب الہی میں عرض معروض کا موقع دیتی ہے۔
اپنی زبان میں دنیا اور آخرت کے لیے دعائیں کریں، بد تقدیروں سے ڈرتے رہیں۔ خدا تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے جو امن کے وقت میں ڈرتے رہتے ہیں، اور نیز آپ ان کے واسطے نماز میں دعا کریں۔ یہ نازیبا بات ہے، فرمایا یہ نازیبا بات ہے کہ ادنا لغزش دیکھ کر دل میں قطع تعلق کریں، بلکہ وفاداری سے اصلاح کے لیے کوشش کریں اور سچی ہمدردی سے کام لیں۔ دیکھیے، احمدی مرد ہو یا عورت، جو بھی چھوٹی چھوٹی بات پر اس رشتے کو کاٹ دینا چاہے، اسے امام الزمان علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نازیبا بات ہے کہ ادنا لغزش دیکھ کر دل میں قطع تعلق کریں۔ قطع تعلقی کے متعلق ایک واقعہ کا ذکر کر دینا خالی از فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت بابو محمد افضل صاحب رضی اللہ عنہ، جو اخبار بدر کے بانی ایڈیٹر تھے، افریقہ میں ملازم تھے اور بہت خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، دونوں ہی قادیان دارالامان میں رہا کرتی تھیں۔ 1899 کی بات ہے، انہوں نے حضرت حکیم مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھ کر ان سے درخواست کی کہ ان دونوں بیویوں کو ان کے پاس افریقہ بھجوا دیا جائے۔ اس خط میں انہوں نے یہ بھی لکھ ڈالا کہ جو بیوی آنے سے انکار کرے اسے طلاق دیتا ہوں۔ ان کا یہ خط حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت دکھ پہنچا۔ امام الزمان علیہ السلام نے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ عنہ کو فرمایا وہ تو جب طلاق دے گا ان کو لکھ دیں۔ فرمایا ان کو لکھ دیں کہ ایسے شخص کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں رہ سکتا، کیونکہ جو اتنے عزیز رشتے کو ذرا سی بات پر قطع کر سکتا ہے وہ ہمارے تعلقات میں وفاداری سے کیا کام لے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خاص طور پر ایک احمدی مرد کو مردانگی کی خصلتوں سے آراستہ اور مزین دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے اور یہ در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے۔ اس کا شکر یہ ہے کہ عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ آپ فرماتے ہیں فحشاء کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے۔ فرمایا میرا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کسا تھا اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بانگ بلند دل کے رنج سے ملی ہوئی ہے، اور بیں ہمہ کوئی دل آزار اور درست کلمہ منہ سے نہیں نکالا تھا۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک استغفار کرتا رہا اور بڑے خشوع اور خضوع سے نفلیں پڑھیں اور کچھ صدقہ بھی دیا کہ یہ درستی زوجہ پر کسی پنہانی معصیت کا نتیجہ ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص اپنی اہلیہ اور اس کے اقارب سے نرمی اور احسان کے ساتھ معاشرت نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ فرمایا شریعت میں حکم ہے کہ عورتوں کی عزت کرو اور ان کی بد اخلاقی پر صبر کرو، اور جب تک ایک عورت پاک دامن اور خاوند کی اطاعت کرنے والی ہو تب تک اس کے حالات میں بہت نکتہ چینی نہ کرو، کیونکہ عورتیں پیدائش میں مردوں کی نسبت کمزور ہیں۔ یہی طریق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی بد اخلاقی برداشت کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی عورت کو تیر کی طرح سیدھی کر دے وہ غلطی پر ہے۔ عورتوں کی فطرت میں ایک کجی ہے، وہ کسی صورت دور نہیں ہو سکتی۔ معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحق و مرن، یعنی سچی بات میں کرواہٹ ہوتی ہے۔ اس لیے دور حاضر میں مرد اور عورت کے بیمار تعلقات کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تجویز کردہ علاج کڑوا بھی لگے تو بھی ہر مرد و زن توون اور کرہن اسے اپنے وجود میں اتارتے چلے جانے پر مجبور ہے، یہاں تک کہ یہ شافی علاج ہر جوڑے کو صحت مند وجود میں تبدیل کر کے ہمارے خون کا مستقل حصہ بن کر ہر مرد و زن کے رگ و ریشے میں دوڑنے لگے۔ لیکن ہر وہ جوڑا جو حکم و عدل علیہ السلام کے بیان فرمودہ نسخے کے استعمال سے کلی گریز کرے یا نومن بے باز و نکفر بے باز کا مستاق بن کر آپ کی ہدایات کے اس حصے کو تو جو دوسرے فریق سے متعلق ہے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے، مگر انہی ہدایات کے اس حصے کو جو اس کی اپنی ذات سے متعلق ہیں نظر انداز کرے، بے چینی اس کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ سامعین کرام، لا شرکیہ ولا غربیہ کے مصداق امام الزمان اور حکم و عدل کے مقام پر فائز حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے گھروں میں پیار اور محبت کے ماحول کو قائم رکھنے کے لیے جہاں مردوں کو ان کی فطری کمزوریوں کی طرف بڑے زور سے توجہ دلا کر ان سے نجات پانے اور دنیا کے عام مرد سے ممتاز ہو کر اپنی عائلی زندگی کو مثل جنت بنانے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، وہیں آپ نے بلا خوف لومۃ لائم عورتوں کو بھی ان کی بعض فطری کمزوریوں کی طرف توجہ دلا کر ان پر غالب آنے اور ان کے بد نتائج سے اپنے گھر کو بچانے کی نصیحت فرمائی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ تالی صرف ایک ہاتھ سے نہیں بجا کرتی، اس لیے جہاں ہر مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکم و عدل علیہ السلام کے مرد حضرات کے لیے تجویز کردہ علاج کو بخوشی قبول کرے، وہیں ہر احمدی عورت کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی اس آب حیات کو اپنے لبوں سے لگائے تاکہ امن اور محبت کی پیاسی اس دنیا کو اس کے نمونے سے حیات جاوداں نصیب ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عورتوں میں ایک خراب عادت یہ بھی ہے کہ وہ بات بات پر مردوں کی نافرمانی کرتی ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر ان کا مال خرچ کر دیتی ہیں اور ناراض ہونے کی حالت میں بہت کچھ برا بھلا ان کے حق میں کہہ دیتی ہیں۔ ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک لعنتی ہیں، ان کا نماز روزہ اور کوئی عمل منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ کوئی عورت نیک نہیں ہو سکتی جب تک پوری خاوند کی فرما برداری نہ کرے اور دلی محبت سے اس کی تعظیم نہ بجا لائے اور پشے پشت اس کے لیے اس کی خیر خواہ نہ ہو۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے مردوں کی تابع دار رہیں ورنہ ان کا کوئی عمل منظور نہیں، اور نیز فرمایا ہے کہ اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم کرتا کہ عورتیں اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے حق میں بدزبانی کرتی ہے یا اہانت کی نظر سے اس کو دیکھتی ہے اور حکم ربانی سن کر بھی باز نہیں آتی تو وہ لعنتی ہے، خدا اور رسول اس سے ناراض ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خاوندوں کا مال نہ چرائیں اور نہ محرم سے اپنے تئیں بچائیں، اور یاد رکھنا چاہیے کہ بجز خاوند اور ایسے لوگوں کے جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں اور جتنے مرد ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ جو عورتیں نامحرم لوگوں سے پردہ نہیں کرتیں شیطان ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ عورتوں پر یہ بھی لازم ہے کہ بدکار اور بد وضع عورتوں کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیں اور نہ ان کو اپنی خدمت میں رکھیں، کیونکہ یہ سخت گناہ کی بات ہے کہ بدکار عورت نیک عورت کی ہم صحبت ہو۔ عورتوں میں ایک یہ بھی بد عادت ہوتی ہے کہ جب کسی عورت کا خاوند کسی اپنی مصلحت کے لیے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت اور اس کے اقارب سخت ناراض ہوتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور بندہ خدا کو ناحق ستاتے ہیں۔ ایسی عورتیں اور ان کے اقارب بھی نابکار اور خراب ہیں، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے اپنی حکمت کاملہ سے جس میں صدہا مصالح ہیں مردوں کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی کسی ضرورت یا مصلحت کے وقت 4 تک بیویاں کر لیں۔ پھر جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کو کیوں برا کہا جاوے۔ ایسی عورتیں اور ایسے ہی سعادت والے اقارب جو خدا اور اس کے حکموں کا مقابلہ کرتے ہیں نہایت مردود اور شیطان کے بہن بھائی ہیں، کیونکہ وہ خدا اور اس کے رسول کے فرمودہ سے منہ پھیر کر اپنے رب کریم سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی نیک دل مسلمان کے گھر میں ایسی بدذات بیوی ہو تو اسے مناسب ہے کہ اس کو سزا دینے کے لیے دوسرا نکاح ضرور کرے۔ آپ اپنی کتاب کشتی نوح میں فرماتے ہیں ہمارے اس زمانے میں بعض خاص بدعات میں عورتیں بھی مبتلا ہیں، وہ تعدد نکاح کے مسئلے کو نہایت بری نظر سے دیکھتی ہیں، گویا اس پر ایمان نہیں رکھتی۔ ان کو معلوم نہیں کہ خدا کی شریعت ہر ایک قسم کا علاج اپنے اندر رکھتی ہے۔ اگر دکان ایسی نہیں جس میں سے ہر ایک بیماری کی دوا مل سکتی ہے تو وہ دکان چل نہیں سکتی۔ بعض مشکلات مردوں کے لیے ایسی پیش آ جاتی ہیں جن میں وہ نکاح ثانی کے لیے مضطر ہوتے ہیں۔ سو تم اے عورتوں، فرمایا سو تم اے عورتوں
اپنے خامدوں کے ان ارادوں کے وقت کہ وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں خدا تعالیٰ کی شکایت مت کرو، بلکہ تم دعا کرو کہ خدا تمہیں مصیبت اور ابتلا سے محفوظ رکھے۔ بے شک وہ مرد سخت ظالم اور قابل مواخذہ ہے جو دو جوریں کر کے انصاف نہیں کرتا۔ فرمایا بے شک وہ مرد سخت ظالم اور قابل مواخذہ ہے جو دو جوریں کر کے انصاف نہیں کرتا، مگر تم خود خدا کی نافرمانی کر کے مورد قہر الہی مت بنو۔ ہر ایک اپنے کام سے پوچھا جائے گا، اگر تم خدا کی نظر میں نیک بنو تو تمہارا خامد بھی نیک کیا جائے گا۔ اگرچہ شریعت نے مختلف مسالے کی وجہ سے تعدد ازدواج کو جائز قرار دیا ہے، لیکن قضاء و قدر کا قانون تمہارے لیے کھلا ہے۔ اگر شریعت کا قانون تمہارے لیے قابل برداشت نہیں تو بذریعہ دعا قضاء و قدر کے قانون سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ قضاء و قدر کا قانون شریعت کے قانون پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ تقوی اختیار کرو، دنیا سے اور اس کی زینت سے بہت دل مت لگاؤ، خامدوں سے وہ تقاضے نہ کرو جو ان کی حیثیت سے باہر ہیں۔ کوشش کرو کہ تا تم معصوم اور پاک دامن ہونے کی حالت میں قبروں میں داخل ہو، اپنے خامدوں کی دل و جان سے مطیع رہو، بہت سا حصہ ان کی عزت کا تمہارے ہاتھ میں ہے، سو تم اپنی ذمہ داری کو ایسی عمدگی سے ادا کرو کہ خدا کے نزدیک صالحات قانتات میں گنی جاؤ۔ اسراف نہ کرو اور خامدوں کے مالوں کو بے جا طور پر خرچ نہ کرو، گلا نہ کرو۔ معزز سامعین، مرد ہو یا عورت، اس کا اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رشتہ ازدواج میں پیار اور محبت کی فضا کو برقرار رکھنے اور خدا تعالیٰ کے رحم کو جذب کرنے کے لیے ضروری ہے۔ چودھری نذر محمد صاحب روایت کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک اور دوست ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ذکر کیا کہ ان کے سسرال والوں نے ان کی بیوی بڑی مشکلوں سے ان کو دی ہے، اس لیے اب وہ بھی اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کے پاس نہیں بھجوائیں گے۔ چودھری نذر محمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور حضور نے بڑے غصے سے اس دوست کو فرمایا کہ فی الفور یہاں سے دور ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ہم پر بھی عذاب آ جائے۔ اس پر وہ دوست باہر چلے گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ وہ توبہ کرتا ہے، جس پر حضور نے اسے بیٹھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ لڑکی دیتے ہیں ان کی بد اخلاقی قابل افسوس نہیں، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ہمیشہ سے یہی دستور چلا آتا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے اوائل میں کچھ بد اخلاقی اور کشیدگی ہوتی ہے، اور وہ اس بات میں سچے ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی کو بہت سوچ اور سمجھ کے بعد دیں، کیونکہ وہ ان کی پیاری اولاد ہے، اور اولاد کے بارے میں ہر ایک کو ایسا ہی کرنا پڑتا ہے۔ میاں بیوی میں محبت اور رحم کا رشتہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں اپنے سسرالی رشتہ داروں کا صدق دل سے احترام کریں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسرالی رشتہ داروں کا اس حد تک خیال رکھتے تھے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد بھی جب کبھی آپ کی بہن حالہ کی آواز نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑتی تو آپ آواز سنتے ہی ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہتے اور بڑی محبت سے فرماتے ختیجہ کی بہن حالہ آئی ہے۔ آپ کا یہ حسن سلوک صرف سسرالی رشتہ داروں تک محدود نہ تھا، بلکہ آپ کے گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو اس کا گوشت حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے۔ اپنے آقا ہی کی اتباع میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے سسرال سے حسن سلوک کی بہترین مثالیں قائم فرمائیں۔ مثلا آپ علیہ السلام نے اپنی شدید مصروفیات کے باوجود بہت سے سفر صرف حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کو ان کے والدین سے ملانے کے لیے اختیار فرمائے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کا اپنے سسرالی رشتہ داروں سے مثالی سلوک ہی تھا کہ شروع میں مخالف ہونے کے باوجود سب آخر کار آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ باقی رشتہ داروں کا ذکر چھوڑیں، سوکن کا لفظ ہمارے معاشرے میں اظہار نفرت کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زوجہ اول کا بھی باقاعدہ خیال رکھتیں۔ وہ بیمار ہوتیں تو ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتیں اور ان کے علاج معالجہ کا بندوبست فرماتیں۔ حضور کے سبھی رشتہ داروں کے ساتھ
ان کے مخالفانہ رویے کے باوجود حسن سلوک سے پیش آتیں۔ گھروں میں پیار اور رحم کے جذبات کو تقویت دینے کے لیے قرآن کریم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بننے کا حکم دیا ہے۔ انسان کی کمزوریوں کو ڈھانپ لینا اور پھر اس کی زینت اور حسن کو اجاگر کرنا لباس کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مرد ہو یا عورت اپنے جیون ساتھی کے حسین پہلوؤں کو دیکھنے اور ان کا برملا اعتراف کرنے کی عادت ڈالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا کہ آپ اپنی بیویوں کی زندگی میں ہی نہیں، ان کی وفات کے بعد بھی ان کی خوبیوں کا بار بار تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ان کی نیکیوں اور خوبیوں کا اس کثرت سے ذکر کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کبھی تو میں اکتا کر کہہ دیتی، یا رسول اللہ، خدا نے آپ کو اس قدر اچھی بیویاں عطا فرمائی ہیں، اب اس بڑھیا کا ذکر جانے بھی دیں۔ آپ فرماتے، نہیں، ختیجہ اس وقت میری ساتھی بنی جب میں تنہا تھا، وہ اس وقت میری سپر بنی جب میں بے یار و مددگار تھا، وہ اپنے مال کے ساتھ مجھ پر فدا ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد بھی عطا کی۔ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ حضرت عائشہ کی خوبیوں کا برملا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ کی فضیلت باقی بیویوں پر ایسے ہے جیسے سرید یعنی گوشت والے کھانے کو دوسرے کھانوں پر فضیلت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ دوسری بیگمات نے اس پر احتجاج کی تو فرمایا کہ بیویوں میں سے صرف عائشہ ہی ہے جس کے بستر میں بھی مجھے وہی ہو جاتی ہے۔ دور حاضر میں گھر میں بے سکونی کی ایک وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرماتے ہیں، ایک بیماری جس کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں، گھروں میں ہر وقت لڑائیاں اور بے سکونی کی کیفیت رہتی ہے، وہ شادی کے بعد بھی لڑکوں کا توفیق ہوتے ہوئے اور کسی جائز وجہ کے بغیر بھی ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ اسی گھر میں رہنا ہے۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، خود چل پھر کر کام نہیں کر سکتے اور کوئی مددگار نہیں، تو پھر اس بچے کے لیے ضروری ہے اور فرض بھی ہے کہ انہیں اپنے ساتھ رکھے اور ان کی خدمت کرے۔ لیکن اگر بہن بھائی بھی ہیں جو ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر گھر علیحدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل اس کی وجہ سے بہت سی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اکٹھے رہ کر اگر مزید گناہوں میں پڑنا ہے تو یہ کوئی خدمت یا نیکی نہیں ہے۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ہوش میں نہ کبھی حضور علیہ السلام کو حضرت ام المومنین سے ناراض دیکھا نہ سنا، بلکہ ہمیشہ وہ حالت دیکھی جو ایک آئیڈیل جوڑے کی ہونی چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم سب آئلی زندگی کے متعلق وہ حسین نمونے قائم کریں کہ ہمارے قرب و جوار میں رہنے والا ہر شخص یہ گواہی دینے لگے کہ ہر احمدی جوڑا اپنے آقا کی طرح ایک آئیڈیل جوڑا ہے۔ خاوند اپنی بیوی کی دلداری کرتا ہے تو بیوی اپنے خاوند کا ادب کرتی ہے اور اسے خوش رکھتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تکبیر! اسلام احمدیت، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، نعرہ